الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وسلم وبارک ثم صلی علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي أنا خاتم النبيين نبی دا زمانہ ہندا وقت سوہانا ہندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہندا کہو سبحان اللہ، سارے کو سبحان اللہ محبت نال نبی دا زمانہ ہندا وقت سوہانا ہندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہندا مدنی دی دید ہندی اکھیاں دی عید ہندی مدنی دی دید ہندی اکھیاں دی عید ہندی اکھیاں دی عید ہندی مسجد نبوی وچ روز آنا جانا ہندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہندا زہرا دلاڈیانو جنتی شہزادیانو زہرا دلاڈیانو جنتی شہزادیانو جنتی شہزادیانو چوم چوم سینے لاندا چوم چوم سینے لاندا راضی دیوانہ ہندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہندا بڑا پیارا جملہ بے میزبان ہندا سونا مہمان ہندا اسا میزبان ہندے اسا میزبان ہندے آقا جی مہمان ہندے آقا جی مہمان ہندے صبح شام مدنی دا ساڈے گھر کھانا ہندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہندا عاجز میں تر جاندا تیبہ ویچ مر جاندا اویس میں تر
جاندا عاجز میں تر جاندا مدینے وچ مر جاندا مدینے وچ مر جاندا آقا میرا جنازہ پڑھا دے انج میں روانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا تے جنت البقیع والا ملیا ٹھکانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا۔ حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق و مالک داتا گنج بخش فیض عالم لجپال دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید بگڑی بنانے والا بیٹی بیٹیاں عطا کرنے والا اور رزق میں فراوانی کرنے والا ہے۔ درود و سلام امام کائنات شفیع المذنبین رحمت للعالمین حبیب خدا محبوب کی بریہ احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ۔ اچھا، جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سن کر کے آقا علیہ السلام کا نام پاک سن کر کے صرف ایک مرتبہ درود پاک محبت پیار عقیدت مودت چاہت لگن کے ساتھ جو آقا علیہ السلام کی ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اسے 10 نیکیاں عطا کر دیتے ہیں، 10 گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اب میں گزارش کروں گا بچے بزرگ نوجوان جو دوست احباب باہر تشریف فرما ہیں، میں سوہنے آقا کا نام لینے لگا ہوں، آپ نے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ نبی پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد ماشاءاللہ آج کا یہ عظیم الشان فقید المثال پروگرام محترم جناب رانا محمد اعجاز صاحب، رانا وقاص صاحب، ان کے والد محترم اور ماشاءاللہ مسجد کی انتظامیہ، بچے بزرگ نوجوان اور آپ کی مسجد کے خطیب حضرت مولانا قاری عبد المنان صدیقی حافظہ اللہ تعالی، اللہ پاک تمام احباب کی محنتیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور قبول فرما کے اللہ کریم ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ماشاءاللہ میرے سے قبل آپ کی علاقہ کی پہچان عظیم عالم دین حضرت مولانا عبد الرشید حجازی صاحب حافظہ اللہ تعالی ماشاءاللہ بڑے ہی علمی انداز کے ساتھ، بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ، بڑے اصلاحی اور تربیتی انداز کے ساتھ آپ احباب کے سامنے اظہار خیال فرما چکے ہیں۔ میرے بعد انشاءاللہ الرحمن شاعر اسلام، شاعر انقلاب حضرت مولانا یحییٰ عمیر بہاول پوری صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، حمدیہ نعتیہ کلام ہوگا، اس کے بعد حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب، پھر آخر کے اندر شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا خطاب عالی شان ہوگا۔ انشاءاللہ سارا جلسہ سننا ہے نا، انشاءاللہ سن کے جانا ہے نا، انشاءاللہ انج نہیں گل بنی، تسی میرے نال تھوڑا جا بولو گے مینوں حوصلہ ہوئے گا، سن کے جانا ہے نا انشاءاللہ۔ حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، میں انشاءاللہ انتہائی اختصار کے ساتھ چند معروضات، چند گزارشات، چند باتیں آپ احباب کے گوش گدار کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، غور فرمائیے گا۔ میرا دل چاہتا ہے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالہ سے انشاءاللہ چند معروضات، چند گزارشات میں آپ احباب کے گوش گدار کر کے اجازت چاہوں گا۔ اب آپ نے پوری توجہ شریف میری طرف رکھنی ہے انشاءاللہ۔ میرا ایمان ہے جب آپ میری نہیں بلکہ قرآن و احادیث کی باتوں کو اپنے دل کے اندر جگہ دیں گے انشاءاللہ آپ کا یہاں پر بیٹھنا فائدے مند ثابت ہو جائے گا، اور آپ کا یہاں بیٹھنا آپ کے اور میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا، جنت کا ٹکٹ اور سامان بن جائے گا۔ حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کائنات میں آئے، اللہ نے سونے پیغمبر کو خاتم النبیین بنایا۔ کیا معنی؟ اللہ نے آقا علیہ السلام پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا، اور ہمارا یہ عقیدہ، ہماری یہ دعوت اور ہمارا یہ پیغام ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بولیے گا، میری بات کی تائید کیجئے گا، آقا علیہ السلام کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، دوسرا نبی آ سکتا نہیں آ سکتا۔ تو آئیے میں اپنی بات کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ حضرت آدم صفیح اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت نوح نجی اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت یوسف صدیق اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت یعقوب نبی اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ لیکن جب اس دنیا کائنات کے اندر تیرے اور میرے آقا تشریف لے کر کے آئے، تیرے اور میرے راہبر رہنما مقتدا پیشوا تشریف لے کر کے آئے، پتہ کون آئے؟ آپ کا ایمان تازہ کر دینا چاہتا ہوں، جن کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت نے کمال درجے کی بات کی۔ فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں محبوب اللہ نے آپ کے چہرے کو اعلیٰ بنایا، اللہ نے آپ کی زلفوں کو اعلیٰ بنایا، اللہ نے آپ کی آنکھوں کو اعلیٰ بنایا۔ پھر ایک اہل زبان بولا، اردو زبان میں بولا اور کمال درجے کی بات کرتا ہے، کہتا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب سب صحابہ دو زانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے، دربار کا عالم کیا ہوگا۔ جب دربار کا یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ زندہ باد اللہ۔ آواز کے اندر یار پاور ہونی چاہیے، ٹربل لگتا ہے، اپنے کھولی بیس بنائیں اور آواز ایکو تھوڑی سی کم کر دے تاکہ سمجھ بھی آئے، پاور ہونی چاہیے۔ حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، آقا علیہ السلام اس دنیا کائنات میں آئیے ذرا توجہ کیجئے گا۔ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء کرام آئے، اللہ نے ساروں کو نبوت کا تاج عطا کیا۔ تیرے اور میرے آقا جب اس دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے، اللہ نے اپنے قرآن پاک کے اندر اس امر کا اعلان کر دیا۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آقا علیہ السلام اس دنیا کائنات میں آئے، اللہ نے دو تاج عطا کیے، ایک نبوت کا تاج عطا کیا، دوسرا ختم نبوت کا تاج عطا کیا۔ اللہ نے سونے پیغمبر کو خاتم النبیین بنایا، آقا علیہ السلام کو ختم الرسل بنایا، آپ پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا۔ پھر ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہماری یہ دعوت ہے، ہمارا یہ پیغام ہے، آقا علیہ السلام کے آ جانے کے بعد اگر کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے، وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے، لعین تو ہو سکتا ہے، کذاب تو ہو سکتا ہے، دجال تو ہو سکتا ہے، لیکن نبی نہیں ہو سکتا۔ لیکن آئیے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں آج آپ احباب کے سامنے ختم نبوت کے معنی، مفہوم اور مطلب کو بھی سمجھا کر کے جاؤ۔ ختم نبوت کس چیز کا نام ہے؟ کیا یہ نعرہ لگانا تاجدار ختم نبوت زندہ باد، آقا پر تن قربان، آقا پر من قربان، آقا پر اولاد قربان، آقا پر عزیز و اقارب قربان، کیا محض یہ نعرہ لگا دینا اور مولانا عبد الرشید حجازی صاحب حفظہ اللہ تعالی آپ کو آقا علیہ السلام کی اطاعت کے بارے، آپ کی بات کے بارے میں بتلا رہے تھے، لیکن آؤ ہماری کانفرنس کا میسج اور پیغام لے جاؤ۔ جب تک نبی پاک کی ذات کے ساتھ، آپ کی بات کے ساتھ، آپ کی صورت کے ساتھ، آپ کی سیرت کے ساتھ، جب تک نبی علیہ السلام
کرام کی ان چار چیزوں کے ساتھ ہمیں محبت نہ ہو جائے، پیار نہ ہو جائے، عقیدت نہ ہو جائے، مودت نہ ہو جائے، چاہت نہ ہو جائے، لگن نہ ہو جائے، تب تک ہم ایماندار نہیں ہو سکتے۔ جب تک ایماندار نہ ہو جائیں جنت نہیں مل سکتی ہے۔ لیکن آئیے، ختم نبوت کس چیز کا نام ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہماری یہ دعوت ہونی چاہیے، جس طرح ہم کہتے ہیں ہمارے آقا کی ذات کا کوئی شریک نہیں ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں میرے محبوب کے چہرے جیسا کسی کا چہرہ نہیں، میرے آقا کی زلفوں جیسی کسی کی زلفیں نہیں، میرے آقا کے لب جیسے کسی کے لب نہیں ہیں، اسی طرح ہمارا یہ عقیدہ، ہماری یہ دعوت ہونی چاہیے، ہمارا یہ پیغام ہونا چاہیے، جہاں پر آقا کی بات آ جائے، جہاں پر آپ کا حکم پاک آ جائے، جہاں پر آپ کا ارشاد گرامی آ جائے، سارے زمانے کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے، نبی پاک کی بات کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اصل میں ختم نبوت اس چیز کا نام ہے، آقا کی ذات کو بھی آخری سمجھا جائے، آقا کی بات کو بھی آخری سمجھا جائے۔ آپ پوچھیں گے دلیل کیا ہے؟ رب کا قرآن دلیل ہے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے سونے پیغمبر پر حجۃ الوداع کے موقع پر دین کو مکمل کر دیا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا، میرے آقا کی ذات آخری، میرے آقا کی بات آخری، میرے آقا کی صورت آخری، میرے آقا کی سیرت آخری، میرے آقا کی شریعت آخری، میرے آقا کی امت آخری، میرے آقا پر جو قرآن اترا وہ کتاب آخری ہے۔ اگر اب بھی قرآن کے دلائل آ جانے کے بعد اگر کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے، اللہ نے سونے پیغمبر پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا، اللہ نے سونے پیغمبر کو خاتم النبیین بنایا، ختم الرسل بنایا، امام الانبیاء بنایا، خطیب الانبیاء بنایا۔ اس لیے ہم اعلان کر دینا چاہتے ہیں، جب تک اس دنیا کائنات کے اندر زندہ رہیں گے، پاکستان کی فضاؤں میں سونے پیغمبر کی ختم نبوت کے پرچم کو لہرا کے چھوڑیں گے اور سونے پیغمبر کے دشمن کو یہاں سے بھگا کے چھوڑیں گے۔ کہیں انشاءاللہ۔ اب آئیے ذرا ختم نبوت کا معنی سمجھیے گا کہ ختم نبوت کس چیز کا نام ہے۔ سونے پیغمبر علیہ السلام کے دور کے اندر مسیلمہ کذاب سونے پیغمبر کے دور کے اندر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور آقا علیہ السلام کو ایک خط بھیجتا ہے، لیٹر اور چٹھی بھیجتا ہے۔ اس پر پتہ کیا لکھتا؟ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کرو نا، آدھی نبوت مجھے دے دو، آدھی نبوت آپ رکھ لو۔ سونے پیغمبر نے جب اس خط کو پڑھا، سونے پیغمبر کو غصہ آیا، سونے پیغمبر نے واپس خط لکھا اور اوپر لکھا الی مسیلمہ کذاب، نیچے لکھا لا نبی بعدی انا خاتم النبیین۔ سونے آقا فرمانے لگے اب یہ خط لے کر کے، یہ لیٹر لے کر کے مسیلمہ کے دربار میں کون جائے گا؟ میرے پیغمبر کا ایک بوڑھا صحابی، میرے بزرگ تشریف فرما ہیں، سفید داڑیوں والے تشریف فرما ہیں۔ آج میں آپ احباب کے سامنے اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس نے سب سے پہلے سونے پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ آج ختم نبوت کے نعرے لگائے جاتے ہیں، ذرا توجہ تو کیجئے گا، جس نے ختم نبوت کے لیے سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے آقا جی یہ خط لے کر کے میں جاؤں گا۔ بات مختصر، حضرت حبیب بن زید مسیلمہ کے دربار میں پہنچے۔ جب دربار میں پہنچے مسیلمہ کہنے لگا آپ کون ہو، آپ کا تعارف کیا ہے؟ فرمانے لگے میں آقا کا دیوانہ، میں آقا کا مستانہ، میں آقا کا پیروکار، میں سونے پیغمبر کی نبوت کو ماننے والا ہوں۔ کہا کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ کہا میرے آقا نے تیری طرف ایک خط بھیجا ہے، ایک لیٹر بھیجا ہے۔ کہتا خط پڑھ کے سنا۔ ابھی پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ الی مسیلمہ کذاب۔ کذاب کا معنی ہوتا ہے جھوٹا۔ جب حضرت حبیب بن زید نے مسیلمہ کے دربار میں کھڑا ہو کر کے اسے جھوٹا کہا، وہ بڑے غصے میں آیا، کہنے لگا اے حبیب اس طرح کرنا، میرے سچے ہونے کی گواہی دے، مجھے جھوٹا نہیں بلکہ سچا کہہ۔ حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں میرے پیغمبر نے تجھے جھوٹا کہا ہے، تو لعین ہے، تو جھوٹا ہے، سونے پیغمبر پر اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا ہے، تو جھوٹا ہے۔ کہنے لگا تیرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، میرے
سچے ہونے کی گواہی دے۔ حضرت حبیب بن زید فرماتے ہیں یہ ایک جان ہے، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں جانیں سونے پیغمبر کی ختم نبوت پر قربان کی جا سکتی ہیں۔ کہا میرے سچے ہونے کی گواہی دے، نہیں تیرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ حضرت حبیب بن زید فرماتے ہیں تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے۔ حضرت حبیب بن زید کے ہاتھ کی ایک انگلی کو کاٹ دیا گیا، ایک ہاتھ کو کاٹ دیا گیا، دوسرے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا، آپ کی بازوؤں کو کاٹ دیا گیا، حتیٰ کہ آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ لیکن سونے حبیب بن زید، سونے پیغمبر کے یار نے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت سے بے وفائی نہیں کی ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن آقا کی ختم نبوت کے پہرے دار بن کے دکھایا، وفادار بن کے دکھایا، جانثار بن کے دکھایا۔ آخری حدیث اور میرا سلام ہے، حضرت جابر بیان کرتے ہیں، فرمایا ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال انا قائد المرسلین ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا فخر وانا اول شافع ومشفع ولا فخر۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں نبی پاک نے اپنی زبان مبارک سے تکلم فرمایا، آقا فرماتے ہیں قال انا قائد المرسلین، اللہ نے مجھے تمام رسولوں کا قائد بنایا، ولا فخر، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ آگے آقا فرماتے ہیں وانا خاتم النبیین، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا، میرے پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا۔ فرمایا ولا فخر، اس میں بھی کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ آگے آقا فرماتے ہیں وانا اول شافع ومشفع ولا فخر، اللہ نے مجھے شافع معاشر بنایا، میں تمہاری شفاعت کروں گا، اللہ میری سفارش کو تمہارے حق کے اندر قبول کر لیں گے۔ آج آپ نبی پاک کی عظمت کو سماعت کر رہے ہیں، آقا کی ختم نبوت کو سماعت کر رہے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، تیرے اور میرے آقا میرے اور تیرے لیے سفارش کر رہے ہوں گے۔ جب حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کہہ رہا ہوگا رب نفسی رب نفسی، اس وقت تیرے اور میرے آقا فرما رہے ہوں گے رب امتی رب امتی۔ آؤ ہماری دعوت ہے، ہمارا پیغام ہے، قرآن و حدیث کے دلائل کہتے ہیں سونے پیغمبر ختم الرسل بن کر کے آئے، خاتم النبیین بن کر کے آئے۔ اگر چاہتے ہو اللہ دنیا میں کامیاب کر دے، آخرت میں کامیاب کر دے، اس جہان میں کامیاب کر دے، معاشر کے میدان میں کامیاب کر دے، سونے پیغمبر کی ختم نبوت کے معنی کو سمجھئے۔ پوری گفتگو میں سے آخری پیغام یہ ہے جہاں پر آپ کی حدیث آ جائے، حکم پاک آ جائے، ارشاد گرامی آ جائے، ساروں کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے، نبی پاک کی بات کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جب اس انداز کے ساتھ ہم آقا کی ختم نبوت کو سمجھیں گے، صحیح معنوں کے اندر آقا کے تابع دار فرما بردار بن جائیں گے۔ پھر میں کہنا چاہتا ہوں ختم نبوت کا پرچم لہراتے رہے ہیں، لہراتے رہیں گے، نہ پہلے جھکے ہیں نہ ابھی جھکیں گے کسی غیر اللہ کے آگے کبھی۔ ہم جو سر ہے جبین جھکانے کے قابل، وہ ہم اپنی جبی کو جھکاتے رہیں گے، مصائب کی پرواہ نہیں، رائے حق میں قیامت بھی ہو ہم حق سناتے رہیں گے۔ صحابہ نے ورثے میں جو دی ہے دولت، اسے ہمیشہ جہاں میں لٹاتے رہیں گے۔ اگر اس دنیا میں قیامت بھی آ جائے، سونے پیغمبر کی ختم نبوت کے پرچم کو لہراتے رہیں گے۔ اللہ صحیح معنوں کے اندر قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں ختم نبوت کے معنی مفہوم کو سمجھ کر کے پھر صحیح معنوں کے اندر آقا کی ختم نبوت کا چوکیدار پہرے دار بنائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔